حمید ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کے دعوی اور ایمان کے مطابق مرزا غلام احمد کو نبی و رسول ماننا اور اس کی تصانیف کو من جانب اللہ اور وحی قرار دینا ایمان و اسلام کے لیے لازمی شرط اور اخروی نجات کے لیے ضروری ہے یا نہیں۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ اس کے برعکس جو لوگ مرزا غلام احمد کو مسیح موعود اور مہدی موعود اور امتی نبی نہیں مانیں گے، اسے نبوت سے عاری سمجھیں گے، اس کے تمام دعاوی کی تکذیب کریں گے، مرزا غلام احمد اور ان کے پیروکاروں کی مخالفت کرتے ہوئے انہیں دشمنان اسلام، کافر، مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھیں گے، ان کا حشر مسلمانوں کے ساتھ ہوگا یا کافروں کے ساتھ، اور آخرت میں ان کی نجات ہوگی یا نہیں۔ یہ دیں سوال۔ یہ ایک صاحب ہیں جو جن کا نام پڑھا گیا ہے، یہ 2-3 سال سے شاید زیادہ عرصے سے یہی سوال بار بار بھجواتے رہے ہیں ہر سال، اور میں نے شیفیلڈ کی جماعت کو جواب بھجوایا تھا کہ ان کو جواب دے دیں، یا جواب ملا نہیں یا ان کی تسلی نہیں ہوئی، تو وہی سوال پھر دوبارہ بھیجا ہے۔ مجھے اس سوال سے تو یوں لگتا ہے جیسے سوال کم ہے اور جالا زیادہ ہے، جیسے مکڑی جالا بنتی ہے کہ اس میں شکار آپ پھنسے اور پھر اس سے وہ جو چاہیں کریں۔ آثار اس سوال کے یہی بتا رہے ہیں کہ ایک جالا بنا گیا ہے، لیکن پہلی بات تو میں ان کو یہ بتا دوں کہ صداقت کے آسمان پر اڑنے والے شاہین ان جالوں میں نہیں آیا کرتے۔ ان اوہن البیوت لبیت العنقبوت، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ مکڑی کے بنے ہوئے جالے سے کمزور گھر اور کوئی نہیں ہوا کرتا، یہ سب سے زیادہ کمزور گھر ہے۔ تو اب میں آپ کے سوالات کا جواب دیتا ہوں۔ مزاج ان سے ظاہر و باہر ہے، لیکن پہلے میں اس کے آخری حصے کی طرف توجہ کرتا ہوں جس کا وہ معین جواب چاہتے ہیں۔ جو لوگ مرزا غلام احمد کو مسیح موعود اور مہدی موعود اور امتی نبی نہیں مانیں گے، اسے نبوت سے عاری سمجھیں گے، اس کے تمام دعاوی کی تکذیب کریں گے، مرزا غلام احمد اور ان کے پیروکاروں کی مخالفت کرتے ہوئے انہیں دشمنان اسلام، کافر، مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھیں گے، ان کا حشر مسلمانوں کے ساتھ ہوگا یا کافروں کے ساتھ، اور آخرت میں ان کی نجات ہوگی یا نہیں۔ اس سوال کے مختلف پہلو ہیں۔ جہاں تک آخرت میں نجات کا تعلق ہے، اس مضمون سے متعلق میں قرآن کے حوالے سے پھر دوبارہ کچھ عرصے بعد میں دوبارہ بات کروں گا۔ جہاں تک حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے دعوی کا تعلق ہے، وہ دعوی یہ ہے کہ میں وہی مسیح موعود ہوں جن کی خوشخبری حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، اور میں وہی مہدی موعود ہوں جن کو آخری دور میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق حکم عدل کے طور پر بھجوایا جانا تھا۔ بس سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ اگر یہ اپنے دعوی میں سچے ہیں تو جو مخالفت کرنے والے ہیں وہ اپنا حشر خراب کر لیں گے، اور اگر یہ اپنے دعوی میں جھوٹے ہیں تو جو چاہو کرتے پھرو، کیا فرق پڑتا ہے اس سے۔ لیکن اگر یہ وہی ہیں جن کی امت محمدیہ میں آنے کی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی، تو پھر جن الفاظ میں تم تکذیب کرتے ہو اور مخالفت کرتے ہو، تم اپنی آخرت کو خراب کرنے والے ہو۔ باقی رہا یہ سوال کہ ایک شخص جو دعویٰ کرتا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، تو اس کے متعلق قرآن کریم نے بڑی واضح ہدایت فرما دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں ایک شخص ایسا تھا جو صاحب فہم تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور ان کو قوم قتل کرنے کے درپے ہے، تو اس نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہی، اور قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما لیا۔ اس وجہ سے
کہ اللہ کو یہ بات بہت پیاری لگی اور آئندہ زمانوں پہ صادق آنے والی بات تھی، ایک جاری و ساری مضمون ہے کہ ایک شخص کہہ دیتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، ہاں کسی حیثیت سے کہا ہو، وہ جانتا ہے یا خدا جانتا ہے، بندے کو کیا پتہ کہ کیا واقعہ گزرا ہے۔ اس لیے اس موقع پر تقویٰ کا کیا تقاضا ہے، کیا کرنا چاہیے۔ وہ شخص اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، عقل کیوں نہیں کرتے؟ اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو تم پر تو نہیں بولا، تم کہاں سے داروغہ بن گئے ہو؟ جس پر بولا ہے وہ جانے، اور وہ جانے اس کا جھوٹ تم پر وبال نہیں بنے گا بلکہ اس کی ذات پر وبال بنے گا۔ کیسی عمدہ دلیل ہے، کیسا عمدہ پاکیزہ کلام ہے جسے خدا نے پسند فرمایا اور ہمیشہ کے لیے آئندہ آنے والوں کے لیے ایک نصیحت کے طور پر محفوظ فرما دیا۔ پھر لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا وہیں یہ کو صادقاً، یہ لیکن یاد رکھ لینا اگر تم نے تکذیبیں کی اور مخالفتیں کی اور شرارتیں کی اور مذاق اڑائے جس طرح تم کر رہے ہو، این یہ کو صادقاً یصبکم بعض الذی یعدکم، اگر وہ سچا نکلا تو پھر جو وعید وہ تمہیں دیتا ہے ان میں سے بعض تمہیں ضرور پہنچیں گے، پھر تمہیں کوئی چیز خدا اور اس کی پکڑ کے درمیان حائل ہو کر بچا نہیں سکتی۔ تو یہ دو ٹوک جواب ہے، غور اور فکر کر لیں، یا تو مسیح موعود سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، تیسری کوئی بات نہیں۔ اگر وہ سچے ہیں تو پھر تم سے وہی سلوک ہوگا جس کا قرآن کریم نے اس آیت میں تمام دنیا میں تکذیب کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ باقی رہا یہ مضمون کہ ایمان پر بنیاد ہے، جو شخص نبیوں پر ایمان لے آئے اگر وہ انکار کرتا ہے کسی نبی کا تو اس کو تو پکڑا جائے گا، گویا باقی سب نجات یافتہ ہیں۔ یا یہ بات کہنا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہونا ہی کافی ہے، اس کے سوا سارے جہنمی ہیں، تو یہ بات قرآن کریم سے تو سچی ثابت نہیں ہوتی۔ قرآن کریم ایک طرف تو یہ فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ اب دین اسلام ہی ہے۔ پھر ایک اور جگہ فرماتا ہے ومن ابتغى ومن یبتغی، کہاں ہے وہ آیت؟ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ جو شخص بھی اب اسلام کے سوا کوئی اور دین اپنے لیے چن لے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ دوسری طرف ان لوگوں کے متعلق جو دوسری امتوں سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن کریم ایک اور دعویٰ بھی فرما رہا ہے، فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، البقرہ آیت 63، کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، اور کون؟ والذین ہادوا، اور وہ لوگ بھی جو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور دیگر الہی کتب سے وابستہ لوگ، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر ایمان لے آئے، وعمل صالحا اور نیک اعمال بجا لائے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں اور وہ کوئی غم نہیں کریں گے۔ پھر سورہ مائدہ میں 70 آیت میں مزید فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے
वल्लज़ीना हादू, और वो जो यहूदी हुए, वस्वाबेऊना, और जो दीगर इलाही कुतब पर ईमान लाने वाले हैं, वनस्वारा, और ईसाई, जो भी अल्लाह पर ईमान ले आए, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर, वामिल सालिहन, और नेक अमाल बजा लाए, फला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़नून, उनके लिए उन पर कोई खौफ नहीं है, कोई गम नहीं करेंगे। इन आयत से और एक और आयत में फिर इसी मज़मून को अल्लाह ताला मज़ीद तकरीबन इन्हीं अल्फाज में बयान फरमाता है। ये बात सामने आती है कि एक तरफ तो ये फरमाया गया कि इस्लाम के सिवा कोई दीन नहीं, कोई दीन कबूल नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ फरमाया कि ये लोग जो ईमान लाते हैं और अपने ईमान की सदाकत को नेक अमाल के ज़रिए साबित कर देते हैं, जज़ा सज़ा के दिन को पेश नज़र रखते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, इन पर कोई खौफ नहीं। तो इसका क्या मतलब है? बज़ाहिर एक तज़ाद है, कुरान करीम में तो कोई तज़ाद नहीं है। मुराद इससे ये है कि हर शख्स अपनी दिली कैफियत और तक़वा के मुताबिक जांचा जाएगा। दुनिया में करोड़ों बंदगान खुदा हैं जिन तक इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचा। अगर वो इस आयत के मुताबिक हैं तो जब भी उनको इस्लाम का पैगाम पहुंचे वो कबूल कर लेंगे, क्योंकि अमेला सालिहन से साफ ज़ाहिर है कि उनमें ज़िद, कजबहसी और नफ्स की गंदगी नहीं है, सीधे साफ लोग हैं। लेकिन या तो इस्लाम का पैगाम पहुंचा नहीं, या इस तरीक़ पर पहुंचा है कि अक़लन पहुंचाने वाले ने उसका हक़ अदा नहीं किया, टेढ़े तरीक़ पर पहुंचा दिया है, इस्लाम की तरफ गलत बातें मंसूब करके पहुंचा दी हैं, वो उनका ज़िम्मेदार है। अल्लाह दिलों पर नज़र रखेगा, और जो दिल में मुत्तकी है और सच्चा है, अगर वो मजबूर है कि वो हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदाकत पर ईमान लाने का इसलिए अहल नहीं कि उसे पता ही नहीं कि आप सच्चे हैं, तो ऐसे शख्स को अल्लाह कैसे रद्द फरमा सकता है, कैसे जहन्नम में फेंक सकता है? तो अब सवाल यह है कि अगर मोहम्मद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अलावा दीगर उम्मतों से खुदा ताला का इतना अजीम शान सलूक है, इतना वसी हौसला है हमारे रब का, तो कौन है जो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत के हर फ़र्द पर नाउज़ बिल्लाह जहन्नमी होने का हुक्म लगा सकता है? मुझसे पूछते हैं, मेरी मजाल क्या है? मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि अल्लाह की दिलों पर नज़र है। अगर मसीह मौत की तकज़ीब करने वाला शरारत से, बेबाकी से, बगावत के रंग में और तकब्बुर से तकज़ीब करता है तो वो ज़रूर पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर वो नेक इंसान है, सादा लौ है, शरीफ नफ्स है, उसे पता नहीं क्या हो रहा है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हुए, नेक अमाल करते हुए अल्लाह ताला उसका हशर नसर काफिरों में करेगा? इसलिए ये जवाब का दूसरा हिस्सा है, इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। फिर ये कह देना कि काफ़ी है इस्लाम और इसके बाद किसी इमाम महदी को मानना ज़रूरी नहीं है, तो ये साहब ये गौर नहीं फरमाते कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान उस वक्त तक काफ़ी नहीं जब तक आपकी अताअत ना की जाए। अतीउल्लाह व अतीउर रसूला, ये कुरान करीम का हुक्म है और बारहा आया है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान काफ़ी नहीं, आप पर ईमान लाकर आपकी अताअत फ़र्ज़ है, और जो अताअत से बाहर निकलता है इस वजह से पकड़ा जाएगा। बस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की बहस नहीं है। अगर वो महदी जिसको हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हमारा महदी होगा, इन्नल महदी ना आयतैन, उसके आसमान और से ये दो निशान ज़ाहिर होंगे, वो अगर जब ज़ाहिर होता है, उस महदी के मुतल्लिक़ आप एक जगह फरमाते हैं कि अगर बर्फ़ के तोदों से घुटनों के बल भी चल के जाना पड़े तो उस तक पहुँचो और उसकी बैत करो। फिर एक और हदीस में फरमाया, घुटनों के बल भी जाना पड़े तो उस तक पहुँचो और उसको मेरा सलाम कहो। ये मर्तबा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह आने वाले महदी को दे रहे हैं। बस आपके लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं कि या तो तक़वा के साथ तहक़ीक़ करके ये तसल्ली कर लें कि ये झूठा है, सच्चा नहीं है,
پھر اللہ آپ کے تقویٰ کا نگران ہے، اس کا آپ کا خدا سے معاملہ ہے۔ میں یہاں بیٹھے کیسے فتویٰ لگا سکتا ہوں؟ یہ اصولی باتیں ہیں قرآن اور حدیث پر مبنی، جو میں آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں۔ اپنا فیصلہ اپنے نفس سے خدا تعالیٰ کے خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے لیں۔ اگر خدا کے خوف تلے آپ اپنے نفس سے فیصلہ مانگیں گے تو میں امید رکھتا ہوں کہ وہ صحیح فیصلہ ہوگا۔ اگر خوف سے عاری ہو کر بے باکی کی باتیں کریں گے تو پہلے بھی ایسی بڑی امتیں گزری ہیں، بار بار قرآن ان کے حوالے دیتا ہے، انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کر باتیں کی تھیں خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوں پر، بڑی ان کو تذلیل کی اور بڑا ان کو رسوا کرنے کی کوشش کی، مگر کہاں گئے وہ لوگ؟ پھر اپنے آپ کو ان کے انجام میں شامل کرنے والے بنیں گے۔ امت محمدیہ کی طرف محض منسوب ہونا کافی نہیں، کیونکہ قرآن کریم اطاعت کی شرط مقرر فرماتا ہے، اور قرآن ایک کتاب ہے جو آسمان سے حبل اللہ کے طور پر اتری ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ بھی چونکہ ایک زندہ قرآن ہے، اس لیے آپ بھی حبل اللہ ہی ہیں۔ بس جو اس حبل اللہ سے وابستہ ہوگا وہ کیسے قرآن کے ادنا سے حکم کو بھی ٹال سکتا ہے؟ بس جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جب میری امت 72 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی، تو معلوم ہوا کہ آج کل کا زمانہ ایک بہت خطرے کا زمانہ ہے۔ 72 کے لفظ کو پکڑ کر یہ بحث بیکار ہے کہ گن کے بتاؤ کتنے ہیں اور کتنے نہیں ہیں۔ جب بھی ایک سے زیادہ ہوئے 72 کی طرف سفر شروع ہو گیا، جب بھی ایک سے زیادہ ہوئے ملت واحدہ ختم ہو گئی اور نئی نئی ملتیں وجود میں آنے لگیں۔ بس وہ وقت خطرے کا وقت ہے، اور آج اکثر مسلمان اس لحاظ سے بد نصیب ہیں کہ اس زمانے میں ہیں جب کہ اختراق اپنے کمال کو پہنچا ہوا ہے۔ ہر طرف سے آواز آ رہی ہے کہ ہم سچے دوسرے کافر۔ ایسی صورت میں وہی ملت نجات یافتہ ہے جس کو حضرت اقدس محمد رسول اللہ سے خبر پا کر نجات یافتہ قرار دیں، اور اس مضمون پر میں پہلے روشنی ڈال چکا ہوں۔ ملت بنتی ہے ایک مرکز سے، وہ مرکز توحید سچے ایمان سے نصیب ہوتا ہے۔ ملت ایک ہاتھ پر جمع ہونے کا نام ہے، ایک ہاتھ پر اٹھنے اور ایک ہاتھ پر بیٹھنے کا نام ہے۔ اگر جماعت احمدیہ کے سوا آپ کو دوسری جگہ ملتیں دکھائی دے رہی ہیں تو جائزہ لے کے دیکھ لیں، مگر تتر بتر بکھر کے زندگی گزارنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح تنبیہ کے بعد ملت کو تلاش نہ کرنا اور فرقوں میں رہ کر راضی رہ جانا، یہ خطرے کا مقام ہے۔ اللہ آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ دوسرا ایک اور پہلو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ صاحب یا کوئی اور بھی ایسے ہوں جو ان حدیثوں کو مانتے ہی نہ ہوں۔ وہ یہ کہتے ہوں کہ آپ نے کون سی باتیں شروع کر دی ہیں، ہم تو کسی مہدی کو نہیں مانتے، اس کا نام مرزا غلام احمد ہو یا کچھ اور ہو، ہم تو کسی مسیح کا انتظار نہیں کر رہے، اس لیے کہ ہم قرآن کے سوا تمام حدیثوں کے منکر ہیں۔ اگر وہ یہ کہیں تو بڑا بدنصیبی کا فیصلہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں شرط رکھتا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت سے کیا مراد ہے؟ قرآن کی اطاعت، ظاہر بات ہے، اس کی وحی نازل ہو چکی ہے، تو پھر اطیعوا الرسول کیا چیز ہے؟ اگر قرآن کی اطاعت کافی تھی اور ہونی چاہیے تو اطیعوا الرسول کا بیچ میں کیا جھگڑا شروع ہو گیا؟ اس لیے کہ قرآن کو مختلف لوگ اپنی اپنی عقل و فہم کے مطابق مختلف سمجھ سکتے ہیں، اور حقیقت میں قرآن کا سچا علم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتا۔ احادیث نبویہ کو نکال دیں تو یہی قرآن جس کو بعض اہل قرآن ملت واحدہ میں اکٹھا کرنے کا ذریعہ بتاتے ہیں، وہ خود اس قرآن کے ایسے معنی کرتے ہیں کہ امت کو اکٹھا کرنے کی بجائے پھر تفریق کی راہیں کھول دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس آیت کا یہ مطلب ہے، کسی اور کے نزدیک وہ مطلب ہے، غرضی کے پھر اسی طرح بکھر جاؤ گے۔ ملت واحدہ کے لیے ضروری ہے
کہ حبل اللہ کو پکڑا جائے جو اول طور پر قرآن کریم ہے، اور ثانوی طور پر ان معنوں میں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک زندہ قرآن تھے۔ آپ کو پکڑنا لازم ہے، آپ کے وسیلے کے بغیر کوئی نجات نہیں ہے۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح قرآن کو سمجھا، جس طرح اس پر عمل فرمایا، جس طرح بارہا قرآن سے استنباط فرماتے ہوئے امت کو نصیحتیں فرمائیں، ان سب کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دو اور یہ کہو کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، تو تمہارے لیے کچھ بھی کافی نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کو بھی تو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے تم ہی لوگ ہو۔ قرآن فرماتا ہے، اور اس کو بھی سنو، کہ قیامت کے دن یہ شکوہ کرے گا، رسول شکوہ کرے گا کہ اے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو اذین کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے بنا دیا، کچھ نے ایک ٹکڑا پکڑ لیا، کسی نے دوسرا ٹکڑا پکڑ لیا، تو ملت واحدہ کیسے بنے گی رسول کے بغیر؟ وہ تو شاکی ہے خود کہ میں تو قرآن چھوڑ گیا تھا پیچھے، لیکن انہوں نے قرآن کے معنی بدل لیے، جگہ جگہ اختلاف کیے، گویا اس قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پارا پارا کر دیا۔ تو اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد اور آپ کی اطاعت کے بغیر بات نہیں بن سکتی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آنے والے کی خبر قرآن میں کہاں ہے، تو قرآن تو ایسی خبروں سے بھرا پڑا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے امتی نبی کے حوالے سے مسیح موعود کے انکار پر فخر کیا ہے، اور یہ ظاہر کیا ہے کہ یہ محض ایک شیطانی خیال ہے کہ کوئی امتی نبی آ سکتا ہے، اور ہم انکار کرتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں اور تکذیب کرتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں اور جھوٹا کہتے ہیں اور مرتد قرار دیتے ہیں اور اسلام کے دائرے سے باہر نکال پھینکتے ہیں۔ کہ تم خدا ہو، تم ہوتے کون ہو؟ خدا والوں کو اس خدا اور اسلام کے دائرے سے باہر نکال کے پھینکنے والے؟ استغفار کرو، تقوی اختیار کرو۔ خدا کے حضور شرارت قبول نہیں ہوا کرتی، خدا باغیوں سے محبت نہیں کرتا۔ قرآن سے استنباط کر کے غور اور فکر کرو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک طریق تو میں نے بتا دیا کہ جب بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے، یہ کہتا ہے میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، تو تمہارا حق یہ ہے کہ اگر تم اسے سچا نہ سمجھو تو خاموشی اختیار کر جاؤ۔ کیوں خام خواہ مخالفت کر کے اس خطرے میں پڑتے ہو کہ اگر وہ سچا نکلا تو ضرور تمہیں ان مصیبتوں میں سے کچھ پہنچے گی جن کے متعلق وہ تمہیں انذار کر رہا ہے، تمہیں ڈرا رہا ہے۔ دوسری بات کہ اس آیت کو کہاں لے جائیں گے، امتی نبوت والی آیت کو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ کہ دیکھو ایک نیا انقلابی دور آیا، من یطع اللہ، اب یہ اعلان ہو رہا ہے کہ من یطع اللہ والرسول۔ پہلے لوگ دوسرے نبیوں کی اطاعت کیا کرتے تھے اور فائدہ اٹھاتے تھے، آج ایک نیا باب کھلا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرو۔ الرسول، اطاعت کرو گے تو کیا ہوگا؟ سزا تو نہیں ملے گی۔ کس رسول کی اطاعت کرنے کی شرط لگائی گئی ہے؟ جو سب رسولوں سے افضل ہے، تو اس کا انعام دوسرے رسولوں سے کمتر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس اطاعت کے بدلے کم سے کم ویسے انعام تو ملیں جو پہلوں کو دیے گئے تھے، یا درجے میں ان سے بڑھ جائیں تو کوئی بعید نہیں، لیکن کم تر کی بات نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہیں، ان لوگوں کے گروہ میں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ یہاں لفظ ما فرمایا، اور ما کا لفظ محاورہ قرآن کریم میں عام ہے، جس گروہ میں داخل ہو ان جیسا ہو جاتا ہے، ویسا ہی اس کا معاملہ ہوتا ہے، ویسے ہی وہ انعام پاتا ہے۔ اس لیے ما کا لفظ واضح ہے، لیکن بعض لوگ یہ شک پیدا کرتے ہیں کہ من نہیں فرمایا، تو پوری آیت تو سن لو، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، یعنی نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیقوں میں سے، والشہداء، اور شہیدوں میں سے،
वस्सालिहीना, और सालिहीन में से होंगे। व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा, ये वो गुरूह है, ये वो मायत है, कैसी प्यारी और कैसी हसीन है, इससे बेहतर रफ़ाक़त का तसव्वुर नहीं हो सकता। बस अगर इस दुनिया में हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत से ये सारे मरातिब खुदा ताला की नज़र में किसी इंसान को दिए जाने के लायक नहीं थे, तो अल्लाह ताला हरगिज़ ये वादा न फरमाता। और अगर 3 मरातिब तो दिए जाने के लायक थे और चौथा खुदा ने रोक रखा था, तो फिर खुदा ताला को चौथे के ज़िक्र की क्या ज़रूरत थी? नबियों से क्यों बात शुरू की? ये फरमाता मिनस सिद्दीक़ीन व शुहदाए व सालिहीना, ये लोग सिद्दीक़ों में से तो होंगे, शहीद भी हो जाएंगे, साले भी होंगे, मगर नबूवत नहीं। वो मैं रोक बैठा हूँ, ये तो नहीं फरमाता। वह मिनन नबी ही ना, लेकिन कैसे नबी? कोई नए मज़हब लेकर आएंगे, कोई नया सलूक जारी करेंगे, नई हिदायत की राहें दिखाएंगे? हरगिज़ नहीं, क्योंकि आगाज़ ही में शर्त लगा दी गई है, मन युतिल्लाह वर रसूला, मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुतियों को नबूवत मिल सकती है, गैर को नहीं मिल सकती। बस हर दूसरे की नबूवत ख़त्म है सिवाय हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिन्होंने तमाम जहानों के नबियों की नबूवत ख़त्म कर दी, मगर अपनी नहीं की, अपना फैज़ जारी रखा। अतात शर्त है जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमा दी। बस उम्मती नबूवत के लफ्ज़ पे तुम चाहो तो मजाक उड़ाओ, लेकिन याद रखो कि कुरान करीम ऐलान कर रहा है, अगर कभी नबूवत किसी को अता हुई तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की अतात से अता होगी। वो उम्मती नबी हो सकता है, उसके बगैर नहीं हो सकता। यही हम कहते हैं। जहाँ तक इमाम महदी और मसीह का ताल्लुक़ है, उसके मुतालिक अहले कुरान माने या ना माने, मगर जो गैर अहले कुरान हैं, जो हदीसों के एहतराम की नज़र से देखते हैं, ये सादत रखते हैं, वो सब मानते हैं कि महदी ज़रूर आएगा और खुदा मुकर्रर फरमाएगा। इमाम कोई दुनिया का चुना हुआ इमाम तो नहीं होगा, वो ऐसा इमाम होगा जिसे अल्लाह खुद बनाएगा। तो अजीब सवाल है कि अल्लाह इमाम मुकर्रर करे तो हमें इजाज़त होगी कि उसको झूठा कहें, बदकार कहें, मक्कार कहें, फरेबी कहें, दायरा इस्लाम से बाहर करार दें और हमें कुछ नहीं होगा? हमारा फिर भी हशर नशर मोमिनीन में होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह की ग़ुलामी में एक इमाम आता है जिसे अल्लाह इमाम बनाता है। उसका नाम जो चाहो रखो, उसका इनकार तुम्हें ज़ेबा नहीं, इजाज़त नहीं दी जा सकती। एक हुकूमत एक चपड़ासी को किसी जगह भेजे, एक पटवारी को किसी जगह भेजे, उसके इनकार की मजाल नहीं। अगर करेगा तो अपने दायरे में सज़ा पाएगा। लेकिन अल्लाह गफूरुर रहीम है। मैं फिर ये कहता हूँ कि मैं नहीं कह सकता कि मुसलमानों में से जो अहमदियत में दाखिल नहीं, वो सारे नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक खुदा के नज़दीक मग़ज़ूब हैं। हरगिज़ नहीं। भारी तादाद में मासूमों की है, भले लोग हैं, नेक दिल हैं, उन्हें पता नहीं कि वो क्या कहते हैं, क्या कर रहे हैं। बस उनके लिए हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ुबान में मेरी दुआ यही है, अल्लाहुम्मा अहद कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाहुम्मा अहद कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खत्म हो गया? MTA International